ایک بیوی دو دوست۔ تھانے میں پیشہ ور مجرم جمع تھے اور ان سے ASI پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں نے یہ سلسلہ جاری رہنے دیا۔ کچھ دیر بعد اسحاق اور جنت آ گئے۔ میں پہلے جنت کو اندر لے گیا۔ تمہیں گاؤں سے لانے کے واسطے اسحاق اکیلا گیا تھا؟ میں نے کہا، بہت دلیر آدمی ہے۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، وہ اکیلا تھا۔ میں نے جنت کو وہیں بیٹھے رہنے دیا اور باہر نکل کر اسحاق سے بات کی کہ اس سے بھی یہی پوچھا کہ کیا تم اکیلے گئے تھے؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اسحاق نے جواب دیا، میں اکیلا گیا تھا۔ تمہارے دو دوست تم کو کہاں مل گئے تھے؟ دوست؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، پھر خود ہی بولا، وہ دونوں وہ رستے میں مل گئے تھے۔ میں اپنے دفتر میں گیا اور جنت سے پوچھا کہ اسحاق کے دونوں دوست اس کو کہاں ملے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ گھبرا گئی ہے اور چپ رہی۔ بولو جنت، مجھے یاد نہیں، جنت نے جواب دیا۔ جنت، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، تمہاری یادداشت بڑی کمزور ہے، تم اپنے گاؤں کا نام صحیح نہیں جانتی، تم کہیں اور کی رہنے والی ہو، اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ کہ تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے نوٹ کیا کہ اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا تھا۔ اس نے ذرا سی اکھڑی ہوئی آواز میں کہا، فلاں گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ یہ وہی گاؤں تھا جو اس نے پہلے بتایا تھا۔ میں باہر نکلا اور ایک کانسٹیبل کو اسحاق کے دونوں دوستوں کے نام بتا کر کہا کہ ان کو تھانے لے آؤ۔ میں نے یہ نام چوکیدار سے معلوم کیے تھے۔ پھر میں نے یہ انتظام کیا کہ اسحاق کو الگ اور جنت کو الگ بٹھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ جس مشتبہ ڈکیت نے میرے دل میں جنت کے بارے میں شک ڈالا تھا، وہ جنت کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور اس نے ایک بار پھر کہا، یہ لڑکی استادوں کی چیز ہے۔ میں دوسرے کاموں میں لگ گیا اور 3-3.5 گھنٹے گزر گئے۔ مجھ کو بتایا گیا کہ اسحاق کے دونوں دوست آ گئے ہیں۔ میں نے ان کو تھوڑی دیر کے واسطے باہر بٹھا دیا۔ جب میں کام سے فارغ ہوا تو ان میں سے ایک کو اندر بلایا۔ اسحاق کی بیوی کون سے گاؤں سے آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے گاؤں کا وہی نام بتایا جو جنت بتاتی ہے۔ کیا تم لڑکی کو لانے کے واسطے اسحاق کے ساتھ گئے تھے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ہم دونوں دوست رستے میں کھڑے تھے، اس گاؤں تک نہیں گئے تھے۔ تم کہاں کھڑے تھے؟ پل کے پاس، اس نے جواب دیا۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھ کر اس کے دوست کو بلایا اور اس سے یہی سوال پوچھا۔ اس نے ایک اور جگہ بتائی جہاں وہ اسحاق اور جنت کے انتظار میں کھڑے رہے تھے۔ مجھ کو صرف اس سوال کا جواب دے دو کہ تم لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں نے کہا، میں نے تم پر کوئی الزام نہیں لگایا، جنت اپنی مرضی سے آئی ہے، تم لوگوں نے اس کو گواہ نہیں کیا ہے۔ ایک بار پھر سوچو اور مجھ کو بتاؤ کہ تم اپنے دوست کے ساتھ جنت کے گاؤں تک گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ نہیں، اس نے زوردار طریقے سے نہ کہا۔ اس کے لہجے میں صاف ڈر بڑا صاف تھا۔ اکھڑی اکھڑی آواز میں کہنے لگا، ہم رستے میں کھڑے تھے۔ تم اور تمہارا دوست ایک جگہ کھڑے تھے؟ جی۔ اس نے اس کو بیوقوف بنانے کے واسطے ایک اور جگہ کا نام لے کر کہا کہ اس کا دوست کہتا تھا کہ وہ دونوں فلاں جگہ کھڑے رہے تھے۔ اوہ، اس نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کر کہا، میرے دماغ سے نکل گیا تھا، ہم نے دراصل اسحاق کا انتظار اسی جگہ کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم ذرا سی دیر پل کے پاس کھڑے رہے تھے۔ مجھ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ اس کو شاید ڈر تھا کہ میں اس کو جنت کے اغوا میں گرفتار کر لوں گا۔ میں نے اس کو باہر جا کر ایک الگ جگہ بٹھا دیا۔ میں نے اب چوکیدار کا انتظار کرنا تھا، وہ بہت دور گیا تھا، اس نے تو رات کو ہی آنا تھا۔ میں نے تھانے میں اور کئی کام کرنے تھے اور میں اس میں مگن ہو گیا۔ دیہاتیوں اور شہریوں میں تھانے دار کی خوشامد ہوتے ہی ہیں، یہ میرے وقتوں میں بھی تھے، آج کے وقت بھی یہ ہوتے ہیں۔ کوئی واردات ہو جائے تو یہ علاقہ تھانے دار کو خوش کرنے کے واسطے مخبری کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے طور پہ سراغ رسانی کرتے رہتے ہیں اور تھانے دار کو نئی سے نئی بات بتاتے ہیں۔ اسحاق کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی تو خوشامدیوں کی آمد و رفت تھانے میں شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے مجھ کو بہت باتیں بتائیں۔ ان باتوں میں صرف یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لوگ مجھ کو خوش کر رہے ہیں۔ میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ واردات کس طرح ہوئی۔ ان کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ ان میں سے ایک مجھ کو پتہ چلا کہ اسحاق کے دونوں دوست اب اس کے دوست نہیں ہیں۔ ان میں سے کسی وجہ سے رنجش پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے دوست یہی دو دوست تھے۔
دونوں اسحاق کے ہم عمر تھے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ ان میں سے ایک دوست کی اسحاق کے ساتھ کہیں ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ اس دوست کا نام شجاع تھا۔ میں نے شجاع سے پوچھا تھا کہ اس کی اتنی پکی دوستی کو کیا ہو گیا تھا۔ ایک خوش آمدی مخبر نے بتایا، شجاع تو بڑے غصے میں تھا، کہتا تھا کہ یہ شخص اسحاق پچھتائے گا۔ اس نے ناراضگی کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ میں نے ان کی رنجش کی بابت چند اور باتیں معلوم کر لیں۔